محفل پاک میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ گنبد خضرا سے رحمت کی گھٹا اٹھی ہے اور اس مسجد کی دیواروں سے ٹکرا کے حاضرین کے دلوں پر برس رہی ہے۔ یہ تو لگ ہی نہیں رہا کہ ہم اوسلو کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں، بلکہ یوں محسوس ہو رہا ہے مدینہ منورہ کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں اور گنبد خضرا کے سامنے بیٹھے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے، کہیں بھی رہے وہ مدینے میں۔ اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ حضور کے ذکر سے اپنا مقدر چمکا رہے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ حضور رحمت للعالمین کا ذکر کر کے اور ذکر سن کے اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ اپنے سینے کی تاریکیاں ذکر رسول کی برکت سے دور کر رہے ہیں۔ کیا ہی خوبصورت محفل ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی، ثنا خانوں نے ارمغان عقیدت پیش کیا۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے جہاں اللہ کا کلام پڑھا جائے اور جہاں صاحب قرآن کا ذکر ہو، اس محفل پر رحمتوں کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس بات میں کوئی شک نہیں، یقیناً اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے۔ جہاں پہ ذکر خیر الانام ہوتا ہے، عنایتوں کا وہیں اہتمام ہوتا ہے۔ فراز عرش سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول، جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے۔ ایک تو ہم عام جگہوں سے افضل جگہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر اللہ کا کلام پڑھا گیا ہے، اور پھر صاحب قرآن کی نعتیں ہوئی ہیں، مشائخ عظام اور علماء کرام کی معیت و صحبت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً اس وقت اس محفل پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں اس محفل کی زیادہ سے زیادہ برکتیں نصیب فرمائے۔ یورپین نعت فورم کے تمام اراکین ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ روحانیت والے لمحے نصیب کیے ہیں، اہتمام کیا ہے، انتظام کیا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمام منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج کی محفل نعت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے۔ نعت کا لفظ 6 حرفی لفظ ہے، نون عین تے۔ علماء لغت نے اس کے مختلف معانی بیان کیے ہیں۔ نعت کا ایک معنی ہے اوصاف بیان کرنا، قطع نظر محاسن کے، خوبیوں کے یا خامیوں کے، مطلقاً اوصاف بیان کرنا۔ اور نعت کا لفظ احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے، حضور نے خود بھی استعمال کی ہے، لیکن حضور نے لغوی معنی میں استعمال کی ہے۔ پھر یہ لفظ حضور کی شان بیان کرنے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ حضور کے لیے نعت کا لفظ سب سے پہلے کس نے بولا ہے؟ امام محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الشمائل المحمدیہ کے اندر باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے، یقول نائتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے حضور کے لیے نعت کا لفظ سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استعمال کیا ہے۔
نعت کا لفظ حضور کی ذات کے لیے سب سے پہلے کس نے استعمال کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اور کس انداز میں یہ لفظ بولا ہے؟ یقول نعتہ لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا، کہ جو بھی حضور کی نعت پڑھے گا اسے یہ کہنا پڑے گا کہ حضور جیسا نہ کوئی پہلے دیکھا ہے نہ کوئی آئندہ دیکھا جائے گا. یہ جو تاجدار گولڑا نے ترجمہ کیا نا، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی. یہ تاجدار گولڑا جو ترجمہ کر رہے ہیں اصل میں عقیدہ حضرت علی شیر خدا کا ہے. لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلا. تو آپ فرماتے ہیں یقول نعتہ. پھر یہ نعت کا لفظ جب حضرت علی نے حضور کی ذات کے لیے بولا تو ایسا خاص ہو گیا حضور کی ذات کے ساتھ کہ آج جب بھی نعت کا لفظ آتا ہے تو کسی اور کے اوصاف کا خیال ہی نہیں آتا. نعت کا لفظ صرف حضور کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں. اور آج وہ دور ہے کہ پھر نعت کا لفظ صرف حضور کی ذات کے ساتھ خاص ہو گیا ہے، کسی اور کے اوصاف کے لیے یہ نعت کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا. بعض لوگ نعت کی شرعی حیثیت پوچھتے ہیں تو یاد رکھیں حضور کی محبت عین ایمان ہے. حضور کی محبت نہیں تو ایمان نہیں. اب جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، محبت کا ایک قاعدہ ہے کہ محب محبوب کو یاد کرتا ہے. من احب شیئا اکثر ذکرہ، محب محبوب کا ذکر کرتا ہے. تو جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی وہ اپنے محبوب کو یاد تو کرے گا. اب جن بھی لفظوں میں یاد کرے گا اسی وقت نعت بن جائے گی. اور اگر چند عاشق مل بیٹھ کے اپنے محبوب کو یاد کریں گے تو محفل نعت بن جائے گی. یہ محفل نعت کیا ہے؟ اپنے محبوب کا تذکرہ ہے، اپنے محبوب کا ذکر ہے. اور حضور کی محبت یہ تو عین ایمان ہے جس کے بغیر ایمان ہی نہیں ہے. اس لیے جہاں محبت ہے وہاں نعت ہے، جہاں عشق رسول ہے وہاں نعت ہے. مجھ سے پہلے آپ نے مختلف ثناخانوں سے نعتیں سنی، پر کسی نے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعت پڑھی، کسی نے تاجدار گولڑا کی لکھی ہوئی نعت پڑھی. مجھ سے پہلے مختلف ثناخانوں نے نعتیں پڑھی. میں نے بھی خطبے میں ایک نعت ہی پڑھی ہے، پر میں نے کسی انسان کی لکھی ہوئی نعت نہیں پڑھی، میں نے خالق کائنات کی نازل کی ہوئی نعت پڑھی. کیا شان ہے اس محبوب کی کہ فرش والے بھی جس کا ذکر کریں اور عرش والے بھی جس کا ذکر کریں. عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. میں نے جو نعت پڑھی وہ رب ذوالجلال نے نازل فرمائی. آئیں دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان کس طرح بیان کرتا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین. یوں تو قرآن مجید کی ہر صورت ہی عظمت والی ہے اور شان والی ہے، لیکن بعض صورتوں کو خاص شان اور مقام حاصل ہے. حضور نے فرمایا سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے. سورہ یاسین قرآن کا، آپ جانتے ہیں جسم میں دل کی حیثیت کیا ہے، جسم میں دل کا مقام کیا ہے. قرآن جسم ہے تو اس کا دل سورہ یاسین. اور ایک روایت غریب میں ہے کہ جو ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھے اللہ تعالیٰ اسے 10 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. جنہوں نے سورہ یاسین کی فضیلت سن کے سبحان اللہ کہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں حضور کی زبان اقدس سے سورہ یاسین سننے کی توفیق عطا فرما. آپ کہیں گے یہ میں نے کیا دعا کی ہے؟ تو ایک روایت میں آتا ہے جب اہل جنت جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمائے گا آپ زبور کی تلاوت فرمائیں. حضرت داؤد زبور کی چند آیتیں پڑھیں گے. پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا
آپ تورات کی چند آیتیں پڑھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تلاوت کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائے گا وہ انجیل کی چند آیتیں پڑھیں گے، پھر اللہ تعالیٰ جنت میں میرے اور آپ کے آقا سے فرمائے گا محبوب آپ اٹھیں اور سورہ یاسین کی تلاوت فرمائیں۔ کیا سما ہوگا جب یاسین خود یاسین کو پڑھ رہے ہوں گے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تا۔ کیا سما ہوگا جب یاسین خود یاسین کو پڑھ رہے ہوں گے۔ شارحین حدیث لکھتے ہیں جنت پہ اور جوبن آ جائے گا، جنت پہ اور نکھار آ جائے گا جب حضور جنت میں سورہ یاسین کی تلاوت فرما رہے ہوں گے۔ حضور کے چہرے سے زیادہ کسی کا چہرہ خوبصورت تو حضور کی آواز سے کسی کی آواز خوبصورت نہیں۔ حضور کی آواز سب آوازوں سے زیادہ جاذب ہے اور زیادہ خوبصورت ہے۔ کیا سما ہوگا جب حضور سورہ یاسین پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سننے والوں میں ہمیں شامل فرمائے۔ سورہ یاسین کی پہلی آیت حروف مقطعات پر مشتمل ہے۔ قرآن مجید میں دو قسم کے حروف ہیں، بعض وہ جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں جوڑ کے، الحمدللہ رب العالمین، الف کو لام سے جوڑا گیا، ہا کو میم سے جوڑا گیا، یہ جوڑ کر کے پڑھے گئے۔ پر بعض حروف وہ ہیں جو توڑ کے پڑھے جاتے ہیں، قطع کر کے، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ بعض صورتوں کے شروع میں وہ حروف مقطعات آئے ہیں جن میں سے ایک سورہ یاسین ہے، یہاں دو حرف آئے ہیں یا سین۔ ان کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں۔ امام عبد الوہاب شارانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، دیگر کئی علماء نے لکھا ہے کہ حروف مقطعات کا حقیقی معنی یا خدا جانتا ہے یا مصطفیٰ جانتے ہیں، پر جنہیں حضور چاہیں ان حروف کے معانی عطا فرما دیتے ہیں۔ میں حضور ضیاء الامت قدس سرہ العزیز حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یاسین کا ایک معنی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یاسین کا معنی کیا ہے۔ یا حرف ندا ہے جو بلانے کے لیے آتا ہے، یا اللہ، یا رسول اللہ۔ یا ندا کا حرف ہے جو پکارنے کے لیے آتا ہے۔ آگے دوسرا حرف ہے سین، سین حرف مخفف ہے، اس سین کے اندر پورا لفظ چھپا ہوا ہے۔ جیسے آپ انگریزی میں خالد لکھنا چاہیں تو کے لکھ کے فل سٹاپ ڈال دیں تو اس کے اندر پورا خالد لفظ موجود ہے۔ اسی طرح سین حرف مخفف ہے، سین کے اندر ایک پورا لفظ موجود ہے۔ اب وہ کون سا لفظ ہے جو سین کے اندر چھپا ہوا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں سین سے مراد ہے یا سید العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو پکارا تو فرمایا یا سید العالمین، اے تمام جہانوں کے سردار، اے تمام جہانوں کے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ حضور ہمارے جیسے محض بشر نہیں بلکہ تمام جہانوں کے سید و سرور ہیں، تو میرے اور آپ کے آقا ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ۔ اللہ نے مخلوقات میں درجہ بندی رکھی، جمادات سے نباتات افضل، نباتات سے حیوانات افضل، حیوانات میں انسان افضل، انسانوں میں مسلمان افضل، مسلمانوں میں اولیاء افضل، اولیاء سے صحابہ افضل، صحابہ سے انبیاء افضل، انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں اولو العزم پیغمبر افضل، اور ان سارے اولو العزم پیغمبروں میں جو سب سے اونچا مقام ہے وہ میرے اور آپ کے آقا کا مقام ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اللہ نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے تم نے یاسین کا معنی کیا ہے یا سید العالمین،
تو کیا حضور نے خود اپنے لیے سید العالمین کا لفظ بولا ہے؟ حدیث مبارکہ اٹھا کے دیکھیں، حضور کی محفل لگی ہے، حضرت علی شیر خدا گزر رہے ہیں، حضور نے فرمایا ہوا سید العرب، وہ عرب کا سردار جا رہا ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار ہیں؟ فرمایا ہوا سید العرب وانا سید العالمین، علی عرب کا سردار ہے، میں سارے جہانوں کا سردار ہوں۔ سارے اچھوں سے اچھا جسے سمجھیے اس اچھے سے اچھا۔ ایمان سے بتائیں ہمارا نبی کہتے ہوئے کوئی دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی کہ حضور ہمارے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ؟ ایک آدمی اوسلو سے لاہور گیا، ایئرپورٹ پہ اترا، کئی بچے تھے، کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آ گیا ہے۔ گجرات اڈے پہ پہنچا، کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آ گیا ہے۔ اپنے محلے کی گلیوں سے گزر رہا ہے، کسی نے نہیں کہا ہمارا باپ آ گیا۔ کئی بچے کھیل رہے تھے، پر جب وہ اپنے گھر دہلیز کے اندر قدم رکھتے ہیں نا، اپنے بچوں نے دیکھا باپ آ گیا تو دوڑ کے کہنے لگے ہمارا ابو آ گیا ہے۔ یہ کون کہیں گے ہمارا باپ آ گیا؟ جو اس کے اپنے ہیں، دوسرے تو نہیں نا کہیں گے۔ تو ہمارا نبی بھی وہی کہیں گے جو حضور کے اپنے ہیں۔ ایمان سے بتائیں خوشی ہوتی ہے یعنی کہ حضور ہمارے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ ایسے ہمارا نبی کہہ کہ اپنے دل کا جائزہ لے لیں، دل میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی؟ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، یا سید العالمین۔ اللہ نے کوئی حضور جیسا دوسرا بنایا ہی نہیں۔ کوئی اور لائن تو صحیح جسے حضور کے ساتھ موازنہ کر کے جوڑ کا کوئی ہو تو لائن تو صحیح۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا۔ انبیاء بڑی شان والے ہیں اور کسی بھی نبی کی ادنا توہین کفر ہے۔ ہم کسی بھی نبی کی ادنا توہین کو کفر سمجھتے ہیں۔ صرف حضور کے خصائص بیان کرنے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہیں، تخت ہوا میں اڑ رہا ہے۔ حضرت سلیمان نے ہوا کو حکم دیا میرا تخت اتار دیا جائے، تخت اتار دیا گیا۔ حضرت سلیمان پیدل چلنے لگے۔ حواریوں نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہے کہ پیچھے بڑے بڑے شہر آئے، آپ نے تخت نہیں اتارا؟ یہ کون سا شہر آیا ہے کہ تخت اتار کے پیدل چل رہے ہیں؟ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میرے حواریوں سنو، جب یہ شہر قریب آیا تو میرے رب نے وحی نازل کی، اے سلیمان خبردار ہو جا، آگے وہ شہر آ رہا ہے جس میں میرے محبوب کی تشریف آوری ہوگی۔ حضرت سلیمان فرماتے ہیں میں تخت اتار کے پیدل اس لیے چل رہا ہوں میرا نام بھی مصطفیٰ کا ادب کرنے والوں میں لکھا جائے۔ جس محبوب کا شہر آئے حضرت سلیمان تخت اتار کے پیدل چلیں تو ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا و اعلیٰ۔ حضرت جناب نوح علیہ السلام بڑی شان ہے، بڑی عظمت والے پیغمبر ہیں۔ طوفان آیا، آپ نے کشتی تیرائی ہے پانی پہ، اور طوفان میں ڈوبنے نہیں دیا اپنا کلمہ پڑھنے والوں کو۔ کشتی پانی پہ تیرانا یہ حضرت نوح کا معجزہ ہے، پر حضور کا معجزہ دیکھیں۔ ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں، ایک کافر آیا، کہنے لگا وہ پتھر جو تالاب کے دوسرے کنارے ہے اگر پانی پہ تیرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو میں مانوں آپ اللہ کے نبی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا اس پتھر کو میرا پیغام دو، اللہ کا نبی تمہیں بلا رہا ہے۔ اس کافر نے صدا دی ہے کہ پتھر پانی پہ تیرنے لگ گیا ہے۔ لکڑی کی کشتی کو پانی پہ تیرانا حضرت نوح کا معجزہ ہے، اور پتھر کو پانی پہ تیرا دینا میرے اور آپ کے آقا کا معجزہ ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ۔ حضرت ابراہیم خود آگ میں تشریف لے گئے، آگ گلزار بن گئی۔ ادھر حضرت ابراہیم خود آگ میں گئے تو آگ گلزار بنی ہے، ادھر میرے آقا خود نہیں گئے، وہ دسترخوان جس کو حضور کا ہاتھ لگا ہے، حضرت انس نے وہ کپڑا آگ میں رکھا ہے، آگ نے اس کپڑے کو نہیں جلایا۔ اے آگ تو بے اثر کیوں ہو گئی ہے؟ آگ کہتی ہے اس کپڑے کو ہاتھ محمد مصطفیٰ کا لگ گیا ہے۔ سب سے اولا و اعلیٰ۔ علماء سے پوچھیں حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کی شان یہ ہے، ہاتھ جیب میں رکھتے ہیں تو نارمل ہاتھ ہے، عام ہاتھ ہے، جیسے عام لوگوں کے ہاتھ نظر آتے ہیں ویسے نظر آتا ہے، نارمل ہاتھ۔ جیب میں رکھتے ہیں، نکالتے ہیں تو اس کے اندر سے لائٹیں نکل رہی ہیں، جیسے اندر کسی نے ٹیوب لگا دی ہے۔ ید بیدا، روشن ہاتھ، ہاتھ بلند کرتے ہیں تو نور نکلتا ہے۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس کی شان کیا ہوگی؟ ایک صحابی فرماتے ہیں حضور نماز استسقاء پڑھا کے دعا کر رہے ہیں، ہاتھ بلند کیے، میں نے دیکھا حضور کی بغلوں سے نور نکل رہا ہے۔ عام طور پہ ہاتھ تو صاف ہوتے ہیں، روشن ہوتے ہیں، پر عام طور پہ عام انسانوں کے بغلوں میں وہ نور یا روشنی نہیں ہوتی، وہ کالی ہوتی ہیں۔ پر حضور کی شان کیا ہے؟ صحابی فرماتے ہیں دعا کے لیے حضور نے ہاتھ اتنے بلند کیے کہ بغلوں کی سفیدی ظاہر ہوگی۔ اور معراج کی رات صبح حضور حضرت ام ہانی کے گھر اٹھتے ہیں، باہر نکلنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے معراج کا واقعہ جناب ام ہانی کو سنایا۔ انہوں نے روکا کہ آپ کسی کو یہ واقعہ نہ سنائیں۔ انہوں نے حضور کی چادر پکڑی، حضور نے یوں ہاتھ بلند کر کے چادر چھڑائی۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں جب حضور نے ہاتھ بلند کیا چادر چھڑانے کے لیے، حضور کی بغل سے نور نکلتا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ جن کی بغل سے نور نکل رہا ہے ان کا ہاتھ کتنا روشن ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے، قوم پانی مانگنے آئی، اللہ کے حکم سے آپ نے پتھر پہ عصا مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے پتھر سے چشمے جاری کیے، پر بخاری شریف کی حدیث ہے میرے اور آپ کے آقا کی شان کیا ہے؟ حدیبیہ سے واپس آ رہے ہیں، 1500 صحابہ ساتھ ہیں، پانی دستیاب نہیں، حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا ہے، 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری ہو گئی۔ پتھر سے پانی جاری کرنا حضرت موسیٰ کا معجزہ ہے، انگلیوں سے پانی جاری کر دینا میرے اور آپ کے آقا کا معجزہ ہے۔ اس پر ایک بڑا خوبصورت نقطہ آپ کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ جاگ کے بیداری سے سن رہے ہو۔ ویسے مجھے تو نظر آ رہا ہے کہ آپ سارے جاگ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، ذرا ہاتھ تو کھڑا کریں جو سوئے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ۔ اور ٹرک ڈرائیور آنکھیں کھلی ہوتی ہیں پر سویا ہوا ہوتا ہے، ضروری نہیں آنکھیں کھلی ہوں تو بندہ جاگ رہا ہو، دماغ سو گیا ہوتا ہے، دماغ سو گیا ہوتا ہے۔ آنکھوں کا کھلنا ہی ضروری نہیں، دماغ کا بھی جاگنا ضروری۔ بعض لوگوں کا ذہن سو گیا ہوتا ہے، آنکھیں کھلی رہتی ہیں۔ حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں ٹرکوں کے اکثر کہ وہ ڈرائیور سمجھتا ہے میں جاگ ہی رہا ہوں، حالانکہ وہ سو گیا ہوتا ہے۔ اور کوئی خوش طبی مراد نہیں تھی، صرف آپ کو متوجہ کرنا مقصود تھا، چونکہ میں ایک عقیدے کا مسئلہ حضور کے ہاتھ کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ پانی رزق ہے یا نہیں؟ پانی رزق ہے، اور بخاری کی حدیث ہے حضور نے مشکیزے میں ہاتھ رکھا ہے، صحابہ کو پانی ملا ہے، 1500 صحابہ نے پانی پی ہے۔ وہ رزق صحابہ کو کہاں سے مل رہا ہے؟ میرا عقیدہ ہے حضور کی مٹھی میں سارے زمانے کا رزق ہے۔ آپ کہیں گے مٹھی میں سارے زمانے کا رزق، تو اٹھائیں حدیث مبارکہ۔ میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، قدمین آگے کیے، ہاتھ بلند کیے، پھر ہاتھ نیچے کیے، قدمین پیچھے کر لیے، نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آج نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے قدم کیوں آگے کیے اور ہاتھ کیوں بلند فرمائے؟ قربان جاؤں صحابہ کی نماز پر، صحابہ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، دیدار رسول اللہ کا کر رہے ہیں۔ جو پیروں کا آگے بڑھنا اور ہاتھوں کا اٹھنا بیان کر رہے ہیں، پتا چلا وہ پورے وجود رسول کو دیکھ رہے ہیں، وہ پیروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہاتھوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نماز اللہ کی پڑھ رہے ہیں، دیدار رسول اللہ کا کر رہے ہیں۔ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ آج نماز میں آپ نے قدم بھی آگے کیے، ہاتھ بھی اٹھائے۔ حضور نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا تھا کہ میری نظر جنت کی طرف چلی گئی، میں نے انگوروں کا ایک خوبصورت گچھا دیکھا، قدم آگے بڑھائے، ہاتھ اٹھائے، پر حکمت ربی اور امر ربی کے پیش نظر انگوروں کا وہ گچھا نہیں توڑا۔ اگر میں وہ انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا کبھی ختم نہ ہوتا۔ یوں تو اس حدیث میں بے شمار نکات ہیں، میں صرف ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ ختم۔ حضور کی تو ایک مٹھی تھی نا، تو قیامت تک کے لوگوں کا رزق تھا۔ پتا چلا حضور کی ایک مٹھی میں زمانے کا۔ آپ نہیں سمجھے میں نے جو نقطہ بیان کیا ہے؟ حضور کی تو ایک مٹھی تھی، فرمایا اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا، تم قیامت تک کھاتے رہتے، وہ انگوروں کا گچھا کبھی ختم۔ صحابہ کھاتے، تابعین کھاتے، تبع
تابعین کھاتے، قیامت تک آنے والے لوگ کھاتے، وہ انگوروں کا گچھا کبھی ختم نہ ہوتا۔ کون اندازہ کر سکتا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں کی شان کیا ہے؟ فرمایا اگر میں انگوروں کا گچھا توڑ کے لے آتا تم قیامت تک کھاتے رہتے۔ میرا عقیدہ ہے حضور کی مٹھی میں سارے زمانے کا رزق ہے، حضور کی مٹھی میں سارے زمانے کا۔ بڑے آستہ بولے ہیں، یقین نہیں تو ایک اور حدیث مبارکہ سن لے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے 18 یا 19 کھجوروں کو ہاتھ لگا کے تھیلے میں ڈال کے تھیلا حضرت بلال کو عطا فرمایا۔ فرمایا بلال جب بھوک لگے تھیلے سے کھجوریں نکال کے کھا لینا، کھول کے دیکھنا نا کتنی باقی رہ گئی۔ حدیث مبارکہ میں 20 سے کم کھجوریں تھی، تو 20 سے کم تھی، زیادہ سے زیادہ 19 ہو سکتی۔ اب حضرت بلال نے کتنا عرصہ وہ 19 کھجوریں کھائیں؟ ایک کھجور روزانہ کھائیں تو 19 کھجوریں کتنے دنوں میں ختم ہو جائیں گی؟ اب حضرت بلال کتنے دن کھاتے رہے؟ حضور کا ظاہری زمانہ گزرا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ وصال نبوی ہوا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا دور آیا، 2.25 سال خلافت صدیقی کا دور گزرا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کا دور خلافت آیا، بلال اسی تھیلے سے کھجوریں کھا رہے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں بلال سالوں پہ سال گزرتے جا رہے ہیں، کھجوریں ختم ہی نہیں ہوتی، تو نے اس تھیلے میں کھجوریں کتنی ڈالی ہیں؟ بلال فرماتے ہیں صحابہ یہ نہ پوچھو کھجوریں کتنی ڈالی ہیں، یہ پوچھو ہاتھ کس نے لگایا ہے۔ یہ نہ پوچھو کھجوروں کی تعداد کتنی ہے، یہ پوچھو کھجوروں کی نسبت کس کے ہاتھ کے ساتھ ہے۔ اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ماشاءاللہ نعرہ ایک بزرگ نے لگایا ہے، سفید داڑھی والوں نے، جواب جوانوں نے دیا ہے، پر پتہ چلا ہے وہ بڑھاپے میں زیادہ جوان ہے، آپ نے جواب جوانوں والا نہیں دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، تو دھوم اس طرح تو نہ ڈالی جاتی جیسے آپ نے نعرہ لگایا ہے۔ نعرہ تکبیر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موجے بحر سماحت پہ۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا عقیدہ نہیں، مسافر کربلا امام زین العابدین سے پوچھیں، امام زین العابدین فرماتے ہیں من وجہہ شمس الضحیٰ، من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدی، من کفہ بحر الہمم۔ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں امام الانبیاء کی شان کیا ہے۔ من وجہہ شمس الضحیٰ، من خدہ بدر الدجا، من ذاتہ نور الہدی، من کفہ بحر الہمم۔ فرمایا حضور جدھر ہاتھ اٹھاتے ہیں سخاوتوں کے دریا بہا دیتے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے۔ تیرے مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے آقا کے دینے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ حضور کے ہاتھ میں زمانے کا، اب بھی سارے نہیں بولے، عقیدہ ہے نا، مجھے نہیں پتا کون تمنائی ہے کون تماشائی ہے، محفل میں تمنائی بھی ہوتے ہیں تماشائی بھی ہوتے ہیں۔ حضور کی مٹھی میں زمانے کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، بڑے مشہور صحابی ہیں اور راوی حدیث ہے۔ حدیث طویل ہے، میں صرف مٹھی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ ان پر بڑا قرض تھا اور قرض خواہ تنگ کرتے تھے۔ جابر بن عبداللہ حضور کی خدمت میں آئے، اب حضور کے سامنے بولنے کا ادب دیکھیں۔ خواہش تھی کہ قرض خواہوں کے پاس چلیں حضور اور میری سفارش کر دیں کہ کچھ مہلت مل جائے، پر حضرت جابر نے یہ نہیں کہا حضور میرے ساتھ قرض خواہوں کے پاس چلیں اور میری سفارش کریں، بلکہ عرض کیا یا رسول اللہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے قرض خواہ آپ کی زیارت کر لیں۔ کیا ادب والے لفظ بولے، حضور میری خواہش ہے قرض خواہ آپ کی، یا اللہ جتنے اس محفل میں آئے ہیں حضور کی زیارت نصیب فرما۔ خواجہ غلام فرید لکھتے ہیں جے تو مل پویں تا میں لکھ دیاں، جے تو نہ ملیں تا میں ککھ دیاں، دل وچ اڈیکاں رکھ دیاں، کدی لے نمانی دی سارویں۔
یا رسول اللہ میری خواہش ہے قرض خواہ آپ کی زیارت کر لیں. حدیث طویل ہے، میں آخری حصہ بیان کر رہا ہوں صرف دست اقدس کی شان کے حوالے سے. حضور نے فرمایا جابر تیرے باغ میں جو کھجوریں ہیں وہ اتار کے تو قرض خواہوں کو دے دے، وہ تمہیں مہلت نہیں دے رہے. عرض کیا یا رسول اللہ کھجوریں تھوڑی ہیں قرض زیادہ ہے. فرمایا کھجوریں اتار کے ڈیریاں تم لگاؤ، پوری میں کر کے دوں. حضرت جابر نے باغ سے کھجوریں اتاری، 5 ڈیریاں لگائیں. جابر فرماتے ہیں میرا خیال تھا 5 ڈیریاں دے دی جائیں، قرض پورا نہیں ہوتا. پر حضور تشریف لائے، پہلی ڈیری کے پاس بیٹھے، فرمایا قرض خواہوں کو بلا لو. قرض خواہ اپنے برتن لے کے بوریاں لے کے آ گئے. میرے آقا اپنے ہاتھوں سے بوریاں بھر بھر کے دے رہے ہیں، برتن بھر رہے ہیں. جابر فرماتے ہیں میں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا تھا کہ برتن بھرے جا رہے ہیں، کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں. حضور نے سارے قرض خواہوں کے برتن بھر دیے، کوئی ایک بھی باقی نہیں رہا. میرے آقا اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا جابر کوئی رہ تو نہیں گیا؟ عرض کیا یا رسول اللہ سب نے لے لیا ہے. فرمایا پھر ڈیری کا وزن کر لو، وزن گھٹ تو نہیں گیا. جابر فرماتے ہیں رب ذوالجلال کی قسم ہے سارا قرض بھی ادا ہو گیا اور ڈیری کا وزن بھی نہیں گھٹا. ہاتھ جس سمت اٹھا، ہاتھ جس سمت اٹھا، یہ وہی ہاتھ ہے جو جناب ام معبد کی بکری کے تھنوں کو لگا ہے. بکری 18 سال دودھ دیتی رہی ہے، بکری کے تھن خشک ہیں، ہاتھ لگا ہے، تھن دودھ سے بھر گئے ہیں، گھر میں برتن ختم ہو گئے ہیں، بکری کے تھنوں میں دودھ ختم نہیں ہوا. امام الانبیاء کے دست اقدس کی شان، اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھ کو یہ شان، کسی اور کے ہاتھ میں یہ شان ہے. پھر ہم کہہ سکتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، جن کی انگلی اٹھے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے. انگلی بے مثال ہے، پورے پنجے کی شان کیا ہوگی؟ انگلی کی تاثیر اتنی ہے، پورے دست اقدس کی شان کیا ہوگی؟ اس پر یہ پورا عنوان ہے، موضوع ہے. میں تو یاسین کے معانی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. انبیاء پر حضور کے خصائص بیان کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا پتھر پہ، پتھر سے چشمے جاری کیے. میرے آقا نے ہاتھ مشکیزے میں رکھا، 5 انگلیوں سے 5 نہریں جاری فرمانی. ایک دوست مجھے کہنے لگے یوں نبیوں سے موازنہ کر کے حضور کی شانیں نہیں بیان کرنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، حضرت نوح کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے. اس طرح نبیوں سے موازنہ کر کے حضور کی شان نہ بیان کرو. ویسے حضور کی شان بیان کرنی چاہیے کہ آپ بڑی فضیلت رکھتے ہیں. تو جیسے میں نے شروع میں کہا ہم کسی نبی کی توہین نہیں کرتے، صرف حضور کے جو خصائص ہیں انہیں بیان کرتے ہیں. اور پہلے نبیوں کی شان بیان کر کے پھر حضور کے خصائص بیان کرنا، یہ تو حضور کی اپنی سنت ہے. حضور نے خود اس طرح کیا ہے. اٹھائیں جامع ترمذی، امام محمد بن عیسیٰ ترمذی. کون محمد بن عیسیٰ ترمذی؟ جو امام بخاری کے سب سے لائق شاگرد ہیں، جن کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے. میں نے اس کے لیے احادیث کی اسناد سنی، ان کی اصلاح کروائی. میں نے محمد بن عیسیٰ ترمذی کو املا کروائی، اسناد صحیح کروائی. لیکن محمد بن عیسیٰ میرا شاگرد ہے، پر میں فخر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے استاد بنایا ہے. یہ بہت بڑا اعتراف عظمت ہے. کچھ شاگرد پڑھتے اس طرح ہیں کہ استاد کا علم نکھر جاتا ہے، کچھ شاگرد پڑھتے اس طرح ہیں کہ استاد کے علم میں اور نکھار آ جاتا ہے. تو علم حدیث میں امیر المومنین امام بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے فخر ہے محمد بن عیسیٰ ترمذی میرا شاگرد ہے، اس نے اس طرح پڑھا ہے کہ میرا علم اور نکھر گیا ہے. یہ میرا شاگرد ہے، پر میں نے اس کو اتنا پڑھایا نہیں جتنا اس سے پڑھا ہے. آئے اس علم حدیث کے امام جناب محمد بن عیسیٰ ترمذی کی روایت کردہ حدیث سنے. حدثنا زمعة بن صالح عن سلمة بن بهرام عن اکرمة عن ابن عباس قال جلس ناس من اصحاب رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينتظرونه فخرج حتى اذا دنا منهم سامعهم يتذاكرون سامع حديثهم قال بعضهم عجبا ان الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا بعجب من
कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वकाल आखरो ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु वकाल आखरो आदम मुस्तफाहुल्लाह फदखला वसल्लमा वकाला कसमेतु कलामकुम व अजबकुम इन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिका व मूसा नजीयुल्लाह व हुवा कज़ालिका व ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु व हुवा कज़ालिका व आदम मुस्तफाहुल्लाह व हुवा कज़ालिका अला व अना हबीबुल्लाह वला फखरा। दरवाज़ा नबुव्वत पे सहाबा की महफिल लगी है, पहले नबियों का जिक्र कर रहे हैं। एक सहाबी कहते हैं आदम सफीउल्लाह है, दूसरे कहते हैं मूसा कलीमुल्लाह है, तीसरे कहते हैं ईसा रूहुल्लाह है, चौथे कहते हैं इब्राहीम खलीलुल्लाह है। मेरे आका महफिल में तशरीफ लाए, फरमाया सहाबा मैंने तुम्हारा कलाम भी सुना है, तुम्हारे ताज्जुब को भी देखा है। बेशक आदम सफीउल्लाह है, मूसा कलीमुल्लाह है, ईसा रूहुल्लाह है, इब्राहीम खलीलुल्लाह है, अला व अना हबीबुल्लाह। पर दिल के कान खोल के सुनो, मैं अल्लाह का महबूब बन के आया। उलमा बैठे हैं, इनसे पूछें अला का लफ्ज क्यों आता है? खबरदार हो के सुनना, ध्यान से सुनना, मेरे लफ्जों को जाया ना करना। कभी बयान करने वाला बयान करता है, सुनने वाले की तवज्जो नहीं होती, बयान जाया हो जाते हैं। नबी तवज्जो दिलाए, उम्मती को तवज्जो करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं तो सिर्फ चिट्ठी पढ़ रहा हूं, ये ना देखें चिट्ठी कौन पढ़ रहा है, देखें चिट्ठी है किसकी। चिट्ठी महबूब की हो तो आदमी डाकिए को नहीं देखता, महबूब के तसव्वुर में ही चिट्ठी सुनता है। फरमाया अला, मैं बतौरे फखर नहीं बयान कर रहा, अला वाना हबीबुल्लाह वला फखरा। फरमाया बतौरे फखर नहीं, मैं तो हकीकत बयान कर रहा हूं, और दिल के कान खोल के सुनना। अल्लाह ने मुझे अपना महबूब बना के भेजा है। अब महबूब की शान क्या है, हबीब किसे कहते हैं? फरमाया ना हामिलुल लिवाइल हम्द यौमल क़ियामत वला फखरा, अना अव्वलु शाफिन व अव्वलु मुशफ़्फ़इन वला फखरा, अना अव्वलु मन युहरिकु हिलकल जन्नति फयफ्तहुल्लाहु ली व युदखिलुनीहा व माइया फुक़राउल मुमिनीन वला फखरा। महफिल नात में बैठने वालों, जरा दिल के कानों से हजूर की शान सुनना। जामे तिरमिज़ी की हदीस पढ़ रहा हूं, हजूर ने फरमाया सारे नबी अपनी अपनी उम्मतें लेके जन्नत के दरवाजे पे मुंतजिर खड़े होंगे। किसी नबी की जुर्रत नहीं होगी जन्नत का दरवाजा खुलवा सके। आना अव्वलु मन युहरिकु हिलकल जन्ना, सबसे पहले मैं जन्नत के दरवाजे पे दस्तक दूंगा। यफ्तहुल्लाहु ली, यफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा तो मेरे लिए खोलेगा। यफ्तहुल्लाहु ली, अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोलेगा, ली मेरे लिए खोलेगा। अब मेरे बाद जो जो जन्नत में जाएगा मेरा सदका ही जन्नत में जाएगा। जन्नत जन्नत मिलेगी तो हुजूर का अकीदा है, नहीं तो तिरमिज़ी की हदीस पढ़ ले। अगर ली का लफ्ज ना हो तो आपका हाथ और मेरा गिरेबान। आज तकरीर ही नहीं करनी, क़यामत के दिन जवाब भी देना है। आज महफिल ही नहीं करनी, कब्र में जाके अपने बुजुर्गों को भी मुंह दिखाना है। वो लिख के क्या गए, हम बयान क्या करते रहे। बाज महफिलें बख्शिश का जरिया होंगी और बाज महफिलें गिरफ्त का जरिया बन जाएंगी। अगर महफिल के आदाब पेशे नजर हो तो महफिल बख्शिश का जरिया है, और अगर महफिल आदाब पेशे नजर ना हो तो यही महफिल क़यामत के दिन गिरफ्त का जरिया भी बन सकती है। अगर ली का लफ्ज हदीस में ना हो तो जो चाहे सजा दें। अगर मैंने झूठ बोल के आपसे वादा करवा ली तो बड़े घाटे का सौदा किया। जो दुनिया में कामयाब हो आखिरत में नाकाम हो, वो कामयाब है या नाकाम है? आज सिर्फ बयान ही नहीं करना, आपसे नारे नहीं लगवाना, एक बयान क़यामत के दिन भी है, वहां भी जवाब देना है, मीजान लगेगा। यफ्तहुल्लाहु ली, फरमाया जन्नत का दरवाजा खुलेगा तो मेरे लिए खुलेगा, और मेरे बाद जो जो अब जन्नत में दाखिल हो रहा है वो मेरा सदका ही जन्नत में दाखिल हो रहा है। युदखिलुनीहा व माइया फुक़राउल मुमिनीन वला फखरा। कुर्बान जाए बरेली के
تاجدار نے اسی کا ترجمہ کیا، زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان، مکین و مکان، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان. صحیح کہہ رہے ہیں، صرف جلسہ ہی پڑھ رہے ہیں. دہن میں زبان، تو پھر زبان کو حرکت بھی تو دے نا. دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں، اٹھے بھی وہاں. یفتح اللہ لی، فرمایا جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا. اب میرے بعد جو جو جنت میں جائے گا میرا صدقہ ہی جنت میں جائے گا. جنت کے دروازے پہ اللہ نے حضور کا نام لکھوا رکھا ہے. کہاں لکھوایا ہوا ہے؟ جنت کے. ابن تیمیہ نے بھی مانا ہے، فتاوی پڑھ کے دیکھیں. ثبت باحادیث صحیحۃ ان اللہ تعالی کتب اسم محمد علی ابواب الجنت وعلی اوراق اشجار الجنت وعلی قوائم العرش. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب ہونے کے اعتبار سے اپنی شان بیان فرما رہے. فرمایا جنت کا دروازہ میں کھلواؤں گا. یدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین، بطور فخر فرمایا نہیں بیان کر رہا، حقیقت بیان کر رہا ہوں. اللہ مجھے اور میرے ساتھ فقراء کی جماعت کو پھر جنت میں داخل فرمائے. اور اس حدیث کے آخری الفاظ سید العالمین کے موضوع سے متعلق ہیں. فرمایا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخرا، میں پہلوں کا بھی سردار ہوں، میں پچھلوں کا بھی سردار ہوں. اب تو قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا تو کوئی زبان خاموش نہ رہے. سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے اولا و اعلیٰ. ایک دوست کہنے لگے سمجھ نہیں آتی، آپ کس طرح کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ؟ میں کہتا ہوں سمجھ میں اتنی سمجھ نہیں حضور کی شانوں کو سمجھ سکے. وہ آڑتی اور سنیارے کی دوستی تھی. آڑتی کی دکان پہ آگے 50 من چاول، دوڑا دوڑا گیا سنیارے کے پاس. میں آپ سے کیا گلہ کروں، میری دفعہ تو لاؤڈ اسپیکر کا گلا بھی بیٹھ گیا ہے. آپ کا کیا حال ہوگا جو اتنی دیر سے نعروں کا جواب دے رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء حق اہل سنت. امام الانبیاء کی شانوں کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کو معیار نہ بنائیں. کبھی اپنی سمجھ کو معیار نہ بنائیں کہ مجھے سمجھ آئی تو میں مانوں گا. ہماری سمجھ آئی کتنی؟ وہ ایک شہر میں کالج میں طالب علم پڑھتا تھا، اس کا ایک دوست تھا دیہاتی. وہ گاؤں میں گیا اس سے ملنے کے لیے تو پہلی دفعہ دیکھا دیوار پہ تھاپیاں لگی ہوئی ہیں، اپلے. اکثر میرے بھائی دیہاتی ہیں، جانتے ہوں گے اپلے، تھاپیاں. وہ بھینس کے گوبر کی تھاپیاں جسے عورتیں چولہے میں استعمال کرتی ہیں. دیہاتوں کا ایندھن ہے. یہاں تو آپ کو ضرورت نہیں، بھول گئے آپ. نئی نسل کو تو نہیں پتا ہوگا، بزرگوں کو پتا ہوگا. وہ پوری دیوار پہ تھاپیاں لگی ہوئی تھی. تو وہ کالج کا طالب علم پہلی دفعہ گاؤں آیا، تھاپیاں دیکھ کے حیران ہو کے کھڑا ہو گیا. ایک راہ گزرنے والے نے پوچھا کیوں حیران ہو؟ کہنے لگا میں حیران ہوں بھینس نے پوری دیوار پہ گوبر کیا کس طرح ہے. اب یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، پہلے اپنی سمجھ تو دیکھو تمہاری سمجھ ہے ہی کتنی. اقبال نے کہا عقل قربا کن با پیش مصطفیٰ، دنیا میں جہاں بھی جاؤ عقل ساتھ لے کے جاؤ، پر جب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں آؤ عقل گھر قربان کر کے آؤ. یہاں جو عقل لے کے آیا ابو جال بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ یار غار بن گیا. جس نے عقل کو معیار بنایا ابو لہب بن گیا، جو عشق لے کے آیا وہ حیدر کرار بن گیا. جو عقل کو معیار بنا رہا ہے وہ امیہ بن خلف بن گیا ہے، جو عشق لے کے آیا ہے وہ بلال حبشی بن گیا ہے. اتھے بن پڑھیاں گل بن دی اساں سب کتاباں پڑھ ڈٹھیاں، نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. یاسین یا سید العالمین. اللہ نے فرمایا اے تمام جہانوں کے سردار، اے تمام جہانوں کے. یہ تو یاسین کا پہلا معنی ہے. میں یوں تو 3 معنی میرے ذہن میں ہیں جو میں نے پہلے حوالے دیے مفسرین کے، ان کے حوالے سے بس ایک معنی عرض کر کے گفتگو کو سمیٹتا ہوں. سین کا دوسرا معنی ہے سراتن، اور سراتن کہتے ہیں پھولوں کا گلدستہ. یاسین یا سراتن،
اے گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھول. اللہ نے حضور کو کیا کہا ہے؟ پھول. کیا کہا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول. لب پھول، دہن پھول، بدن پھول، زکن پھول. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دھلن پھول. اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول. تو حضور پھول ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. حضور کو پھول اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا، شاعر مشرق اقبال نے بھی لکھا، اور کئی بزرگوں نے. امیر تیمور اپنی خود نوشت میں لکھتا ہے کہ میں جن استادوں سے پڑھتا تھا، جب میں نے سورہ یاسین کی تفسیر پڑھی تو انہوں نے فرمایا کہ یاسین کا معنی ہے یا سراتن، اے مہکتے ہوئے پھول. حضور کیسے پھول ہیں؟ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. حدیث مبارکہ مسلم شریف میں ہے اور مشکات میں ہے. حضور صحابہ کی محفل میں بیٹھے ہیں، اچانک حضور اٹھ کے باہر